اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ وقف زمین اور وقف کرنا، وقف جائیداد، یہ ہمارا ایک مذہبی شعار ہے۔ ہندوستان کے دستور نے ہمیں اپنے مذہب کے اندر آزادی دی ہے۔ یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ملک کا وہ سیکولر دستور جس کے اندر ہر اقلیت کو اور خاص طور پر مسلم اقلیت کو اپنے مذہب کے ساتھ زندہ رہنے کا حق دیا گیا ہے، اس حق کو موجودہ گورنمنٹ چھین رہی ہے۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ہم اس کے اوپر دست درازی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس کے نظم و انتظام کے لیے جو کمیٹیاں بنا رہے ہیں اس کے اندر مسلمان اور ہندو سب کو رکھ رہے ہیں۔ کیوں رکھ رہے ہیں آپ؟ جو ہمارے مذہب کا مسئلہ ہے، ہم اپنے مذہب کے مسئلے کو خود نمٹیں گے۔ آپ کو بنانا ہے، آپ نے وقف بورڈ بنا دیا، اس وقف بورڈ کے اندر جو چیئرمین ہوگا وہ مسلمان ہوگا۔ آپ ایک وقف وزارت بناتے ہیں، اس وزارت کے اندر وزیر مان لیجئے کہ غیر مسلم ہوتا ہے، ہونے دیجئے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ بناتے ہیں بنائیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ وقف کی منسٹری بھی کسی مسلمان کو دیتے، لیکن نہیں دیتے۔ چلیے، لیکن وقف بورڈ کے اندر آپ کو دخل دینے کے لیے بے ایمانہ کہ آپ اتنی بڑی تعداد کے اندر اس میں غیر مسلموں کو لے آئیں جو ہمارے اوقاف کو جانتے نہیں، وقف کے مسائل کو نہیں جانتے، وقف کی اہمیت کو نہیں جانتے، وقف ہے مذہبی چیز یا نہیں ہے اس کو نہیں جانتے، وہ لوگ وقف کے اندر داخل ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے اوقاف کو کھا لیں گے۔ اس لیے ہم تو کھلے طور پر کہتے ہیں کہ اگر اوقاف کو اس ترمیم کے ساتھ جس کو آپ لے کر کے آئے ہیں اگر لائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مذہبی حیثیت کو آپ ختم کر دیں گے اور ہمارے اوقاف کے اوپر آپ قبضہ کر کے جیسے چاہیں گے اسے تہس نہس کر کے برباد کریں گے۔ ہمارے پاس کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو سڑکوں کے اوپر لے کر کے آئیں، نہ ہم جمعیت علماء ہند اس کو اس حیثیت سے دیکھتی ہے، لیکن قانونی اعتبار سے ہمیں کورٹ کا رخ کرنا چاہیے۔ ہم آج کورٹ کے اندر چلے گئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانونی اعتبار سے سب سے پہلے ہم ہی گئے ہیں۔ جو لوگ گئے ہیں وہ قانون کو قانون بننے سے پہلے گئے ہیں، ہو سکتا ہے انہیں پھر دوبارہ جانا پڑے، لیکن سب سے پہلے جمعیت علماء ہند اس مسئلے کے اندر گئی ہے، اور ہم جہاں تک لڑ سکتے ہیں قانونی اعتبار سے ہم لڑتے رہیں گے، لڑیں گے۔ ہمیں اس چیز سے بڑی خوشی ہے کہ اپوزیشن نے بہت کھل کر ہمارا ساتھ دیا ہے، اور خاص طریقے پر کانگریس نے، جس نے در حقیقت اس دستور کو بنانے کے اندر بنیادی کردار ہمارے ساتھ مل کر بنایا ہے۔ اس لیے ہم خوش ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں، آج جو پارٹیاں اس بل کے خلاف ہیں، کل کو اگر اقتدار کے اندر وہ پارٹیاں آئیں گی تو آج جو صورتحال انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کی ہے اس کے مطابق پارلیمنٹ کے اندر وہ آئیں گے اور ہمیں ہمارا حق دیں گے۔ میں اس بات کے ساتھ اپنی اس بات کو عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم کسی بھی مسئلے کے اندر سڑکوں کے اوپر نہیں آتے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر آنا مسلمان کے لیے مفید بھی نہیں ہے۔ ہماری لڑائی گورنمنٹ سے ہے، ہم کورٹ میں جاتے رہے ہیں، آسام کے مسئلے کے اندر کورٹ میں گئے ہیں، خود جو ملکی مسائل ہیں ان کے اندر گئے ہیں، اور ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے سپریم کورٹ سے پورے حقوق ملے ہیں۔ ہم اس اپنے نظریے کے ساتھ آ رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں گئے ہیں کہ اللہ اگر چاہے گا تو انشاءاللہ ہم یہاں جیتیں گے، اس لیے کہ دستور کے الفاظ بالکل کھلے ہوئے ہیں۔ ہم اس دستور کے ساتھ آئیں گے، ان دفعات کے ساتھ آئیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ ہم عوام سے کہتے ہیں کہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا بالکل ابتدا کے اندر کہ ہم کورٹ میں جائیں گے، الحمدللہ آج ہم کورٹ میں چلے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی اکائیوں سے صوبوں کے اندر کہیں کہ وہ اپنے صوبے کے ہائی کورٹ کے اندر بھی جائیں، ہم سپریم کورٹ کے اندر پہنچے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم جس چیز کو لے کر چل رہے ہیں ہمارے مذہب کو حفاظت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔